ہمارا ایف اے ایف ایس سی آئی کام انٹرمیڈیٹ کا ہمارا انگلش کا پیپر ہے. یہ راولپنڈی بورڈ میں ہم لوگ اس کی تیاری کریں گے اور دیکھیں گے پاسٹ 5 ایئر جو پیپر ہیں، پاسٹ 5 ایئر جو ہمارے پیپر ہیں پاس کریں گے. تو اس میں ہمارے پاس ابھی جو موسٹ امپارٹنٹ چیزیں ہیں جو پیپروں میں آ سکتی ہیں ہم ان کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے تو ہم لوگ ٹرائی کرتے ہیں کہ ایک ناول ہے اس کے اندر جو جیمز ہیلٹن کا ہے، گڈ بائی مسٹر جیمز. پہلے اس کی کچھ سلیکٹڈ چیزوں کو ہم دیکھیں جو پیپر میں آ سکتی ہیں، جو متوقع ہیں، اس کو سمرائز کیا جائے گا. سمرائز کروں گا، ٹائم کیونکہ بہت قلیل ہے. اور یہ جو ویڈیو بن رہی ہے اس کو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملے. کمنٹس باکس میں کمنٹ ضرور دیجیے گا، آپ کی سجیشن ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں تاکہ نیکسٹ ویڈیوز میں ان تمام کمی بیشی جو رہ گئی ہے اس کو پورا کیا جا سکے. تو نیکسٹ آنے والی ویڈیو انشاءاللہ آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوں گی آپ کے ایگزامس کے لیے. اگلا جو سیشن ہے وہ انشاءاللہ ہم رکھیں گے پارٹ 1 کی انگلش کا. ابھی آج ہمارا موضوع پارٹ 2 کی ہے، اس کے لیے میں آپ کو بک سجیسٹ کر رہا ہوں. یہ کرنٹ ماڈل ٹیسٹ پیپر ہے راولپنڈی بورڈ کا، جو آپ کا پیپر پیٹرن ایف ایس سی کا موسٹلی آپ کا ریلیونٹ ہوتا ہے ایگزام جیسے آپ کے پیپر بنتا ہے اس کے مطابق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، صبح ہم لوگ ٹاپک کر چکے ہیں ڈائنسن اور دا سائنٹیفک میتھڈس. اسی کے اندر ایک ٹاپک ہے وائی بوائز فیل ان کالج. یہ پہلے میں پڑھا چکا ہوں اور میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہے. وائی بوائز فیل ان کالج ہم کروا چکے ہیں اور یوٹیوب چینل پر موجود ہے. پچھلی ویڈیو نہیں بن سکی، وہ والی ڈائنسن کی نہیں بن سکی، لیکن نیکسٹ ویک تو ہم پھر اگین کروائیں گے، اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. سو آج ہمارا ٹاپک ہے گڈ بائی مسٹر چپس. پاس کرتے ہیں. اچھا، اب سننا ہے آپ نے غور سے اور کچھ پوائنٹ ضروری ہے میرا نوٹ کر دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آپ لوگ ایک درود پڑھ لیں اور دعا پڑھ لیں، رب زدنی علما. رب زدنی علما کی دعا پڑھ لیں آپ اور درود پڑھ لیں. اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے اس پیپر میں، بلکہ زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب کرے. ہماری اساتذہ کی، ہم آپ کے پیرنٹس کی جگہ پہ، تو ہماری دعائیں ہیں کہ آپ بچے سارے نہ صرف اس امتحان میں بلکہ زندگی کے ہر امتحان میں دنیا آخر میں اللہ کو کامیابی عطا کرے. پیرنٹس کی، اساتذہ کی دعائیں ہیں. ٹھیک ہے، تو محنت کرنی ہے آپ نے. جیمز ہیلٹن نام یاد رکھیے گا. جیمز ہیلٹن ایک برٹش رائٹر ہے. اس کا باپ ٹیچر تھا، اسکول ٹیچر تھا اور ایک بہت مشہور ایک رائٹر ہے. اس قدر یہ زبردست رائٹر ہے کہ اس نے جو لکھا ہے ناولوں کی شکل میں، اس پر فلمیں بھی بن چکی ہیں. اس کے ناولوں کو فلمایا بھی گیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ جس ناول کا بھی ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، یہ ناول اولڈ مین اینڈ دا سی کے عنوان سے، سوری گڈ بائی مسٹر چپس کے نام سے یہ ناول بڑا مشہور ہے. اولڈ مین اینڈ دا سی گریجویشن لیول پہ اور یہ انٹرمیڈیٹ لیول پہ. جیمز ہیلٹن 1900 میں پیدا ہوا اور بہت تھوڑی عمر پائی ہے، ینگ ایج میں چلا گیا تھا دنیا سے 1944 میں. دیکھیں حیرت کی بات دیکھیے کہ اتنا قلیل وقت زندگی کا، 44 سال کے اندر اس نے جو کام کیا. اس کو نوبل پرائز ملے، اس کو گولڈ میڈل اس پر ملا، اس پر ایوارڈز ملے اور دنیا میں اس قدر ہی مقبول ہوئے اس کی ناول کے آج الحمدللہ اس کا یہ کورس کا حصہ ہے. کافی پر بحثیں چل چکی ہیں کہ چپس کو ختم کیا جا رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. جو بھاری اکثریت جو تھی وہ اس کے حق میں تھی اور مائنارٹیز بلی بل پاس کروا سکے، لہٰذا یہ ختم نہیں ہوتا. تو اس کے بعد میں موجود ہے پرانا ناول آپ کے ایف ایل جی پی ٹی بورڈ کے اندر ایک آزاد خیال صحافی ہے، ایک اوپن مائنڈیڈ قسم کا ایک جرنلسٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک فاضل تبصرہ نگار بھی ہے. ایک کسی چیز کے اوپر انالیسس دینا، انالیٹک ایک چیز کا انداز ہے اور مشہور ناول نویس، بیسیکلی ناولسٹ. تو دیکھو اس کی اگر آپ گوگل میں سرچ کریں گے تو جیمز ہیلٹن ایک ناولسٹ. تو یہ اس کا ایک ناول ہے، ناولٹ ہے اس کا چھوٹا سا، وہ ہے جی گڈ بائی مسٹر چپس. تقریباً ایک لانگ ٹائم ایک بندے نے بروک فیلڈ میں گزارا ایز اے ٹیچر، لڑکوں کو پڑھاتا تھا اور اس اپائنٹمنٹ سے لے کے اس کی ڈیتھ تک اس کی زندگی کے جتنے میجر ایونٹس تھے ان کا تذکرہ اس میں آئے گا. تو
اس کی کریکٹر کے اندر کچھ مزید کچھ کریکٹرز ہیں، جیسے کہ جب اسکول میں قدم رکھتا ہے کہ کیمبرج سے فارغ تحصیل اس نے گریجویشن کی، جب کیمبرج سے فارغ ہو کر اس نے بروک فیلڈ میں قدم رکھا. اچھا بروک فیلڈ کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، انگلینڈ کے اندر بروک فیلڈ نہ تو اتنا مشہور تھا، نہ ہی بہت زیادہ ہی اس کے رزلٹس ایسے تھے کہ اس کا بہت بڑا نام ہو. ایک نارمل لیول کا اسکول تھا، ایوریج. اس زمانے میں اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے اسکول تھے جو شہرت میں تھوڑے سے بہتر تھے، لیکن یہ جب اس میں آیا کیمبرج یونیورسٹی سے بیچلر ڈگری حاصل کرنے کے بعد تو اس کو ایز اے ٹیچر اپوائنٹ کیا. ٹیچر کا نام تھا ویدر بھائی، پروفیسر ٹیچر ہیڈ تھا بروک فیلڈ کا. ویدر بھائی نے اس کو یہ وہ دور تھا جب ویدر بھائی کا ٹائم کمپلیٹ ہو چکا تھا اور ویدر بھائی اسکول چھوڑ کے جا رہا تھا ایز اے ہیڈ ماسٹر. اس کی جگہ پر چپس ایز اے ٹیچر اپوائنٹ ہوا. ویدر بھائی نے اس کو پہلے دن ہی کچھ نصیحتیں کی. اس میں ایک جملہ آپ یاد رکھو، ویدر بھائی نے سے بولا کہ اگر تم اس انسٹیٹیوشنس کے ساتھ، اس ادارے کے ساتھ، اس اسکول کے ساتھ مخلص ہو جاؤ گے تو ضرور یہ بدلے میں تمہیں کچھ دے گا. اگر تم اسے کچھ دو گے تو یہ بدلے میں تمہیں کچھ دے گا. اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اپنے ڈسپلن کو ٹھیک کرنا، محنت کرنا. ضرور بالضرور یہ ادارہ تمہیں کچھ دے گا، تمہیں خالی نہیں دنیا سے بھیجے گا. ایسے ہی چپس نے اپنی پوری زندگی بروک فیلڈ کو دی. بدلے میں بروک فیلڈ نے چپس کو کیا دیا یہ پڑھیں گے بھی، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. کچھ آج ایک سیشن ہے، اگلا سیشن بعد میں رکھیں گے. دوسرا سیشن آج میں تعارف کی طرف آتا ہوں. ناولسٹ ہے اور اس کے ناول مختلف موویز میں فلمائے بھی گئے. اس کے لکھے ہوئے چند ناولوں کو فلمایا بھی گیا اور ایسی فلمیں خاصی مشہور ہوئی. پھر دیکھو ناول کو اسکرپٹ کی شکل دینا، پھر مووی کی شکل دینا، فلم کی شکل دینا، پھر اس مووی کا ہٹ ہو جانا. دیٹ مینس کی اسٹوری یا پلاٹ بہت اسٹرانگ تھا. اس کے ناولس کی اسٹوری اتنی اسٹرانگ، اس کی بھی موویز آ چکی ہیں. اس کی موویز موجود ہیں ہر دور میں. اس کی مووی 4-5 ورژن اس کے ڈفرینٹ آ چکے، بلیک اینڈ وائٹ میں، کلرڈ میں. سمجھانے میں ڈال دوں ٹھیک، بور تو نہیں ہو رہی، گھبراہٹ تو نہیں. اس کے لکھے ہوئے چند ناولوں کو پھر ایسی فلمیں خاصی مشہور ہوئی. اس نے 7 ناول لکھے. کتنے ناول دیکھیں؟ 44 سال بیٹا کوئی ایج نہیں ہے. 44 سال کی عمر میں 44 سال ٹوٹل اس کی کل زندگی ہے. اس میں جیمز ہیڈن نے بہت کام کیا. 7 مشہور ناول ہیں، فلمائے بھی گئے اور ان میں سے ایک ناول بیٹا آپ کے دوست میں آ گیا اور میں اسی کے نام سے. اچھا ان ناولوں میں سے لاسٹ ہورائزن نام یاد ہے؟ لاسٹ ہورائزن ایک ناول ہے. اس پر اس ایوارڈ ملا، آتھر ایوارڈ ملا اس کو. مگر سب سے زیادہ شہرت، سب سے زیادہ فیم، سب سے زیادہ پاپولیرٹی اگر کسی ناول کو ملی ہے تو وہ ہے گڈ بائے مسٹر چپس. ایک اسکول ٹیچر کی کہانی جس کا اصل نام چپنگ تھا اور محبت سے اس کی وائف کیتھرین بریجز اس کو چپس بولتی تھی، جس سے اس کا نام پورے اسکول میں مشہور ہو گیا. کیتھرین نے چپس بولنا شروع کیا، پورے اسکول کے بچوں نے اس کو چپس کہنا شروع کر دیا، اس کے اسٹاف نے اس کو چپس کہنا شروع کر دیا. حتیٰ کہ جب اس کی موت ہوئی تو آخری دن جو 4تھی یا 6ٹھی کلاس کا بچہ اس کو گائے کرنے کے لیے دروازے کے پاس پہنچا تو اس نے پلٹ کے چپس کو گڈ بائے مسٹر چپس کا لفظ بولا، جس وجہ سے ناول کا نام چپس ہے. جب کیتھرین اس سے الگ ہوئی اس نے بولا تھا گڈ بائے مسٹر چپس. جب آخری دفعہ مرنے سے پہلے رات کو شام کے وقت بچے نے اس کو گڈ بائے کیا، الوداع کہا، تو گڈ بائے مسٹر چپس کا لفظ بولا. نتیجہ یہ ہے کہ اس ناول کا نام اس بچے کے لاسٹ جو اس کا گڈ بائے تھا اس کے اوپر اس ناول کا نام تھا. کہانی کا اینڈ یہاں پہ. رات کو شام کو وہ لڑکا سے ملنے آیا جس کے باپ کو بھی چپس نے پڑھایا تھا، جس کے دادا کو بھی چپس نے پڑھایا تھا. اور جب بچہ جا رہا تھا اس نے دروازے پہ خداحافظ کیا تو چپس اپنے ماضی میں چلا گیا. وہ تمام اسٹوڈنٹس جو اے سے شروع ہوتے ہیں، جو بی سے شروع ہوتے ہیں، جو سی سے شروع ہوتے ہیں، اے سے لے کے زیڈ تک، اس کو اپنے ہر لڑکے کا نام الفابیٹک آرڈر میں یاد ہو رہا تھا. لڑکوں کے چہرے اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزر رہے تھے. 50 سال لگ بھگ اس نے پڑھایا ہے. اسے دادے کو پڑھایا، بیٹے کو پڑھایا، پوتے کو پڑھایا. ان 3 نسلیں سے
اس کی موت ایک عہد کی موت، اس کی زندگی ایک پوری ایک نصف سینچری، ایک تاریخ۔ چپس جب آیا تو وکٹورین اسٹائل تھا، جب چپس جا رہا تھا یا مرا تب ایک نیا دور شروع ہو چکا۔ جتنا پڑھا یہ تو یاد ہے کی طرف ہم آتے ہیں۔ رائٹر پتا چل گیا جیمس ہیلٹن، انگلینڈ کا تھا، پتا چل گیا۔ اچھا، بروک فیلڈ انگلستان کے، انگلینڈ کے، یوکے کہتے ہیں یونائٹڈ کنگڈم۔ یونائٹڈ کنگڈم کے اندر ایک مشہور شہر ہے، انڈسٹریل شہر لندن، ٹھیک ہے۔ یہ لندن کے ساتھ مانچسٹر، برمنگھم کا علاقہ ہے جس کے اندر بروک فیلڈ ایک خاص ایریا ہے، میں بتاتا ہوں کون سا ایریا ہے۔ یہ بروک فیلڈ انگلینڈ کے مشرقی ساحل پر ایک دلدلی علاقے کا گاؤں، ایک ولیج، بروک فیلڈ ایک ولیج، ٹھیک ہے، علاقہ ہے۔ یہاں پر ایک گرامر اسکول، سائنس اسکول ہے، گرامر اسکول، یہاں پر ایک لینگویج پڑھاتا تھا، چپس لینگویج کا ٹیچر، میتھ نہیں پڑھاتا تھا، سائنس نہیں پڑھاتا تھا، سوشل اسٹڈیز نہیں پڑھاتا تھا، کیا پڑھاتا تھا؟ ایک لینگویج پڑھاتا تھا۔ اچھا، ایک گرامر اسکول تھا جو انگلینڈ کے دوسرے اسکول مثلا ایٹن اور ہیرو کی طرح زیادہ مشہور نہ تھا۔ اس زمانے میں دو اسکول بڑے مشہور تھے، جب یہ اس زمانے کی کہانی ہے، ہیرو اینڈ ایٹن، وہ بہت مشہور تھے، یہ اتنا مشہور نہیں تھے۔ یعنی جب چپس نے بروک فیلڈ جائے کیا تو اتنا مشہور نہیں تھا، لیکن چپس کا ایک دیکھو ایک خواب تھا کہ وہ بروک فیلڈ کو بہت اوپر تک لے کے جانا چاہتا تھا کہ وہ انگلینڈ کا مشہور اسکول پر، اس کے بہت محنت تھی۔ وہ ایک قابل ٹیچر نہیں تھا، وہ ایک قابل ٹیچر نہیں تھا، لیکن بہت جانسار، محنتی اور ہارڈ ورکنگ ٹیچر، اور اسٹوڈنٹس کا بہت مخلص تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، مشہور نہ تھا مگر یہاں کے پڑھے لکھے لڑکے جج بنے، بروک فیلڈ کے لڑکے جج بنے، قابل ترین تاجر بنے، ٹریڈرز بنے، بزنس ٹائکون بنے، بزنس میگنیٹ بنے، بلینئرز بنے، پارلیمنٹیرینز بنے، پارلیمنٹ کے ممبرز بنے یہاں کے لڑکے، انگریز نوآبادیاتی آبادیوں کے منتظم بنے، چرچ کے پادری بنے، بڑے بڑے چرچ ان لڑکوں نے سنبھالے، ایڈمنسٹریشن میں آئے، ایگزیکٹو کلاس میں لڑکے آئے، پارلیمنٹیرین بنے، جج بنے، بزنس مین بنے، ٹھیک ہے، آرمی آفیسرز بنے۔ مسٹر چپنگ، نام کیا تھا؟ مسٹر چپنگ، مسٹر چپنگ جنہیں پیار سے مسٹر چپس کہا جاتا تھا، نام تھا مسٹر چپس، پیار سے کیا بولا جاتا تھا؟ مسٹر چپنگ۔ 22 سال کی عمر تھی، کتنی سال ایج تھی؟ 1870 میں اس نے اسکول جوائن کیا، 1870 22 سال کی ایج میں کیمبرج یونیورسٹی سے بیچلر ڈگری، بی اے کی ڈگری لینے کے بعد یہ بندہ 1870 میں بروک فیلڈ میں ایز اے ٹیچر اپائنٹ ہوا۔ اس کا فرسٹ انٹرویو ویدر ایز اے ہیڈ ماسٹر اس نے کیا۔ وہ ایک وجیہ تھا، وجیہ گڈ لوکنگ، اچھا لگتا ہے، اور اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے پہلے جب اسکول آیا وہ وکٹورین اسٹائل کا کوٹ، وکٹورین اسٹائل کی ٹائی پینٹ، اس کی جو ڈریسنگ تھی اس میں وکٹورین اسٹائل اچھا لگتا ہے۔ ملکہ وکٹوریا، انگلینڈ میں نا ملکہ وکٹوریا کو لگی ہے، کوئین تھی، اس کے اسٹائل میں جو فیشن تھا، کیمبرج کا اسٹوڈنٹ ہے تو کیمبرج کی ڈریسنگ اس طرح تھی، اور اس کی شخصیت بڑی باوقار تھی، اچھی پرسنالٹی کا مالک تھا، اور وکٹوریا دور کے فیشن کے مطابق لباس پہنتا، اور یہ فیشن ساری زندگی اس نے یہی رہا۔ لوگ اس پر یہ اعتراض بھی کرتے تھے، یار وقت گزر گیا، فیشن تبدیل کرو، اپنا سٹائل چینج کرو، تمہارا جو اس طرح دیکھیں گے دل عظیم دیکھ۔ مصر ایٹن ہیرو مشہور تھے، یہاں کے پڑھے لکھے جج، اچھا وکٹورین دور کا یہ فیشن اس نے اڈاپٹ کیا تھا۔ انٹرویو کے وقت گرامر اسکول بروک فیلڈ کے ہیڈ ماسٹر مسٹر ویدر بائی نے مسٹر چپس کو جو نصیحتیں کی تھی وہ اس نے تمام ملازمت کے دوران اپنے پلے باندھے رکھی۔
دیکھو یہ جتنا عرصہ بھی پڑھاتا رہا بروک فیلڈ میں ایز اے ٹیچر ایز اے ماسٹر بھی ایکٹنگ ہیڈ ماسٹر بھی رہا، اس کو جو وصیتیں کی گئیں وہ وصیتیں تھرو آؤٹ لائف اس نے وہ اپنے ذہن میں پلے باندھے رکھی اور اس نے یاد رکھی باتیں۔ ہیڈ ماسٹر نے اسے بتایا تھا کہ محبت، ہیڈ ماسٹر نے اس کو بتایا تھا کہ بروک فیلڈ ایک قدیم ادارہ ہے، ایک اولڈ انسٹیٹیوٹ ہے، جیسے سینٹر بہت پرانا ادارہ ہے، 60 سال پرانا، اور تم ایک نوجوان ہو، یہ پرانا ادارہ ہے، جوانی اور بڑھاپے کا امتزاج خوب رہے گا، میں پرانا ٹیچر ہوں اور یہ بروک فیلڈ پرانا ادارہ ہے اور تم نئے ہو، اولڈ اینڈ نیو کمبینیشن بڑا زبردست ہے، امتزاج، ٹھیک ہے؟ تم بروک فیلڈ سے محبت کرو گے، تم بروک فیلڈ سے چپس اگر محبت کرو گے تو یہ بھی تم سے محبت کرے گا، تم اپنے اسکول سے محبت کرو گے، اسکول تم سے محبت کرے گا۔ دیکھو گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، آپ ادارے کو اپنی جوانی اس نے دی، اپنا وقت دیا، اپنی محنت دی، اپنی انرجی دی، اپنا خلوص دیا، لائل ہوا انسٹیٹیوٹ کے ساتھ، اسکول کے ساتھ، بدلے میں اسکول نے اس کو بہت عزت دی، راسٹر کو نکال دیا لوگوں نے اور چپس کو، اچھا چپس نے کہا چل اس طرح کرتے ہیں، فیصلہ پھر ہم نہیں کرتے دونوں، راسٹر تو ادھر رہے گا یا میں رہوں گا، یہ فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے، راسٹر نے اسکول میں میں رہوں گا یا تم رہو گے، اس کا فیصلہ بچے کریں گے۔ بچوں نے گھر جا کے پیرنٹس کو بتایا کہ اسکول میں جھگڑا ہو گیا دو ٹیچرس کے درمیان، چپس کا اور راسٹر کا جھگڑا ہو، کس بات پہ؟ راسٹر کہتا ہے چپس کے پڑھانے کا طریقہ پرانا ہے، چپس کے کپڑے پرانے ہیں، چپس کا سارے اسٹائل اتوار پرانے ہیں، اور ہاں اور چپس حد سے زیادہ لڑکوں کے ساتھ پولائٹ ہے، اسٹرکٹ ہونا چاہیے ٹیچر، تو وہ نہیں چل سکتا، اور دوسرا سبجیکٹ چینج ہونے چاہیے، اب نئے زمانے کے سبجیکٹ آ گئے، وہ جو سبجیکٹ پڑھاتا ہے سبجیکٹ کی بالکل ضروری ہے، وہ بھی ختم ہونا چاہیے۔ بچوں نے پیرنٹس کو کہا، پیرنٹس نے بچوں سے پوچھا بیٹا آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ان کا جی چپس چاہیے راسٹر میں۔ پیرنٹس نے انتظامیہ پر دباؤ ڈالا، ایک کمیٹی بنی، کمیٹی کا جو چیئرمین بنا وہ چپس کا شاگرد تھا، تو چپس کی شاگرد نے ظاہری بات ہے آپ کے پاس فیصلہ آ جاتا ہے تو آپ نے اپنے سارے کے فیصلہ کرنا، میں ٹیچر یہ اس کے پڑھایا میں تو نیا پڑھنا بھی نہیں، تو اس کمیٹی نے چپس کیا فیصلہ دے دیا، سو راسٹر کو نکال دیا گیا، وہ ایک اور اسکول میں چلا گیا، چپس اسی میں چلا، کچھ عرصے کے لیے اس کو ایکٹنگ پیغام ہیڈ ماسٹر بھی بنایا گیا۔ ہیڈ ماسٹر نے سے بتایا تھا کہ بروک فیلڈ پرانا ادارہ ہے، محبت، مسٹر چپس نے کیمبرج سے بی اے کی، بیچلر ڈگری کی تھی، کیمبرج سے، کیمبرج انگلینڈ کا بڑا مشہور ادارہ ہے، ابھی آکسفورڈ کیمبرج پرانے ادارے ہیں، مگر وہ زیادہ ذہین اور قابل نہ تھا، اس نقطہ بڑا طرف اور طرف ہے، یاد رکھیں چپس نہ تو زیادہ قابل تھا نہ زیادہ ذہین تھا، چپس قابل اور ذہین نہیں تھا، یعنی جو محنتی بندہ ہوتا ہے اس کے لیے قابلیت اور ذہانت چھاتی نہیں ہے، وہ محنت بندہ اپنی جگہ بنا ہے، اس نے محنت کے بل ہوتے پر ہارڈ ورکنگ اسٹرگل جدوجہد سے اپنی جگہ بنائی، وہ اپنی کمزوریوں سے خوب واقف تھا، اس لیے اس نے تمام عمر کبھی بھی بلند مقام کی تمنا نہیں کی، اس نے کبھی بھی وش نہیں کی کوئی ادارے کا ہیڈ بن جائے، نو، مگر اپنی محبت اور خلوص سے اس نے طلباء کے دل موڑے، اپنی محبت سے اپنے خلوص سے اس اسٹوڈنٹس کو جیت لیا، اور اسکول میں بطور محنتی اور ہر دن عزیز استاد جیسا اپنا مقام پیدا کر لیا۔ اسکول والے کہتے ہیں یہ تو محنتی استاد ہے، ٹھیک ہے، اور ہر دن عزیز، اسے سارے بچے اور اسٹاف پسند کرتا ہے، نہ وہ کسی سے لڑائی کرتا ہے نہ کسی کو ڈانٹتا ہے، محبت سے پیش آتا ہے، خلوص سے پیش آتا ہے، اچھے اخلاق کا مالک ہے، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ پہلی بار جب وہ کلاس روم میں داخل ہوا تو سخت گھبرایا ہوا، کیونکہ 22 سال کا ینگ لڑکا تھا، نیا نیا بیچلر تھا، کلاس میں ڈرا ہوا، سہما ہوا تھا، خوف زدہ تھا، آگے بروک فیلڈ کی بدماشوں کی بہت بڑی کلاس تھی، اسکول کے لڑکے تھے بہت زیادہ، انتہا کی شرارتی، تو اس کو پہلا پیریڈ ویدر بھائی نے کہا اس کلاس کو جا کے پڑھو، لڑکوں نے اسے بہت تنگ کیا، پہلے لڑکوں نے بہت تنگ کیا، مگر بعد میں جتنا عزت و احترام اسے حاصل ہوا کسی اور ٹیچر کا مقدر نہیں، پہلے لڑکوں نے تنگ کیا، اور تنگ کرنے والے لڑکوں میں نام تھا کولی، کولی نے بینچ ڈیسک گرا دیا،
تو اس نے کولی کو کہا تمہیں پنشمنٹ کے طور پر میں ماروں گا نہیں، اسکول سے نہیں نکالوں گا، نہ ہیڈ ماسٹر کے پاس لے کے جاؤں گا، تم نے 100 ٹائم جن سے ٹینس لکھنا۔ تو کولی کو پنش کیا۔ پھر کولی بعد میں بڑا ہوا، کولی نے شادی کی، کولی نے شادی کی طرح اپنی مسز کو ملوانے ایک پارٹی میں لے کے آیا چپس کے ساتھ۔ سوچو کولی بڑا ہو گیا، بہت بڑا بلینئر بنا، بہت بڑا بزنس مین بنا، انگلینڈ میں بہت نامور ایک تاجر بنا، ٹریڈر بنا۔ پھر اس نے اپنی مسز کو ملوایا اس سے، اور کولی بہت بڑا نام تھا لیکن چپس کا اسٹور۔ اور پھر چپس نے اس کے سامنے مذاق کی کہ دیکھو، اس کی بیوی کے سامنے مذاق کی کا یہ بہت شرارتی تھا، میں تم اس کی ماضی کی باتیں سناتا ہوں، یہ ایسے ایسے کرتے ہو، سب بڑے خوش ہوئے۔ لڑکے سے اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ اچھا، ٹیچر کو فرینڈلی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یہ سوال ہے۔ تو چپس بیٹا فرینڈلی ہے، میں آگے کہا چپس ایک فرینڈلی ٹیچر اور کامیاب ٹیچر۔ اس کے مزاحیہ جملوں سے لطف اندوز، ہر وقت کوئی نہ کوئی مزاحیہ جملہ، کوئی نہ کوئی شغلی بات، کوئی ایسا ہیومر، کوئی لطیفہ وہ کرتا تھا، تو ٹیچر کو کرنا چاہیے، بچے خوش ہوتے ہیں، فاروق لطف اندوز ہوتے تھے۔ فاروق تحصیل ہونے کے بعد بھی اکثر سے ملنے آتے تھے۔ لڑکے جب اسکول چھوڑ کے چلے جاتے تھے تو بعد میں 2 سال 4 سال 5 سال بعد جا کے، جیسے میرے پاس آپ دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹس ملنے آتے رہتے ہیں، پرانے اسٹوڈنٹس صبح 4 سے ملنے آتے رہتے ہیں، پرانے اسٹوڈنٹس۔ اس طرح 26 سال گزر گئے، 26 سال، 26 ایئرس، اور میسیچیوسٹس کی عمر 48 سال ہو۔ کتنی سال ہوگی؟ بروک فیلڈ میں پڑھاتے پڑھاتے چپس کو 26 سال گزر گئے اور اس کی ایج 48 ایئرس، اس کی آدھی سے زیادہ زندگی گزر گئی، 26 ایئرس، بہت لانگ ٹائم بیٹا، یہ ریٹائرمنٹ نہیں ہوا، لیکن چپس ریٹائر نہیں، وہ پڑھاتا تھا۔ اچھا، 1896 کی بات ہے، کب کی بات ہے؟ 1896 کی بات ہے کہ موسم گرما کی چھٹیاں گزارنے کے لیے مسٹر چپس اور اس کا دوست روڈن لیک ڈسٹرکٹ کے پرفضا مقام پر، لیک ڈسٹرکٹ ہے انگلینڈ کے اندر ایک ایریا، وہاں پہ گھومنے گئے، یہ اس کا ایک فرینڈ گھومنے گئے وہاں پہ، اور روڈن کو تو کسی گھریلو کام کے سلسلے میں واپس آنا پڑ گیا، اس کا جو فرینڈ تھا اس کو جانے واپس آنا پڑ گیا، اکیلا تھا وہاں پہ۔ مسٹر چپس اس ٹرپ پہ تنہا رہ گیا، اور ایک روز وہ پہاڑی پر چڑھ رہے تھے کہ ایک لڑکی دکھائی دی انہیں چپس کو۔ لڑکی ایک خطرناک چٹان پر کھڑی تھی، کافی ہائی پہ دوسرے کی لڑکی کھڑی ہے ایک چٹان پر، اور زور زور سے ایسے ہاتھ ہلا رہی ہے کسی کو، جیسے جسٹ امیجن۔ دراصل وہ اپنی فرینڈ کو، ایک سہیلی کو آواز دے رہی تھی، اس کو پکار رہی تھی، یہاں میں یہاں تم ادھر آ جاؤ۔ مسٹر چپس یہ سمجھے کہ کسی مشکل میں مبتلا سے کوئی پرابلم ہے، اس کو اشارہ کر رہی ہے شاید، تو وہ فوراً دوڑے اس کو، اس کی داد رسی کے لیے، اس کی ہیلپ کے لیے، مگر گر پڑے، چونکہ ایج 48 ایئر ہے، وہ گر پڑا اور ٹخنا اتر گیا، ٹوٹا نہیں ہے، اترنا، ڈسلوکیٹ ہو گیا، اس کو ٹخنا بولتے ہیں، ٹخنا ہی ہوتا ہے نا، ٹخنا ڈسلوکیٹ ہو گیا، اتر گیا۔ اچھا، ٹخنا اتروا بیٹھا، لڑکی نے دوڑ کر انہیں اٹھایا اور ان کی رہائش کر دی۔ She was young، ینگ تھی، 25-26 سال کی، 48 کی تھی۔ مسٹر چپس عورتوں کو پسند، مسٹر چپس نفرت کرتا تھا عورتوں سے، اور خاص طور پر آج کل کی لڑکیاں، اس دور کی لڑکیاں جو سائیکل پر سوار، نئے فیشن کے لباس پہن کر کبھی ادھر جا رہی ہوں کبھی ادھر جا رہی ہوں، ہے نا بات، اس طرح کی لڑکیوں کو تو زہر، نئے دور کے کپڑے پہننے والی، سائیکلنگ کرنے والی لڑکیاں اس کو سخت ناپسند تھی، اور ادھر ادھر سیر کرتے پھرتے چپس کو وہ لڑکیوں کو، یہ بھی اسی طرح کی لڑکی، جو لڑکی جس کو اٹھانے آئی نا وہ بھی ایسی لڑکی تھی جیسی اس کو بری لگتی تھی، یہ لڑکی بھی کچھ ایسی تھی، سائیکل چلانے والی اور ادھر ادھر پھرنے والی ہے، مطلب سیر کرنے والی سائیکل پہ۔ اس کا نام تھا کیتھرین بریجز۔ کیا نام تھا؟ کیتھرین بریجز۔ عمر تھی 25 سال، نہایت خوبصورت، آزاد خیال اور پڑھی لکھی، یعنی خوبصورت کی، آزاد خیال کی، پڑھی لکھی لڑکی تھی، سائیکلنگ کرتی تھی، نئے فیشن کے کپڑے پہنتی تھی،
وہ روز چپس کو دیکھنے اور مزاج پرسی کرنے کے لیے آیا کرتے. اس کے نکل چکا تھا نا جائنٹ, وہ اپنی بائی سائیکل پہ اس کو پوچھنے آتی, اس کو وہاں آلے بات تیمارداری کے لیے کیسے ہیں آپ کی صحت کیسی ہے پوچھنے آتی. ایک ہفتے کے اندر اندر دونوں دوسرے کو چاہنے لگے اور آخر میں شادی. ٹھیک ہے بیٹا, پاس کرتے رہیے.